اور ہمارے ساتھ موجود ہیں رانا احسان افضل جو کہ کوارڈینیٹر ہیں وزیر اعظم کے، اور سینیٹر ولید اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں۔ ہم ولید صاحب سے گفتگو کا آغاز کریں کیونکہ ظاہر تحفظات تو پاکستان تحریک انصاف کو ہی ہیں، اور جو حکومتی جماعتیں ہیں اور ان کے اتحادی وہ تو یہ ترمیم کرنا چاہتے ہیں، تو ان کا موقف تو ہمیں معلوم ہی ہے۔ ولید صاحب، اب بلاول بھٹو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی نیت پہ ایٹ لیسٹ آپ لوگ شک نہ کریں، اور اگر کوئی تحفظات ہیں تو آپ لوگ رابطہ کریں، بات کر لیں، ڈائیلاگ کر لیں۔ آپ کو لگتا ہے کنسنسس ڈیولپ ہو سکتا ہے اس آئینی ترمیم پر اور آئینی عدالت کا قیام الٹیمیٹلی ہو جائے گا؟ دیکھیں جی، جو اس وقت حالات ہیں اور جو اس وقت حکومت کی کوشش ہے، اس ناجائز حکومت کی، جس کو اب تو سپریم کورٹ کے جاری ہونے والے تفصیلی فیصلے نے بھی اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنے آئینی فریضے کے مطابق جو ہے 8 فروری کے الیکشن نہیں کرا سکی۔ عوام کو جو گارنٹور ہوتے ہیں اس کے جائز اور فیئر اور آزادانہ الیکشنز کی، اس پہ پورا نہیں اتری۔ تو اس کے نتیجے میں آئی ہوئی حکومت، اس کی نیت جو ہے وہ ہم سب جانتے ہیں کیا ہے۔ اس وقت ان کو یہ خوف ہے کہ موجودہ چیف جسٹس جب ریٹائر ہو جائیں گے اور جو اگلے چیف جسٹس آ جائیں گے، جو آئین کے اندر ایک طریقہ کار موجود ہے، اس کے اگر وہ اس پہ عمل درآمد ہوا تو ان کی جو یہ جس نازک سے اس پہ کھڑے ہوئے ہیں ایک بنیاد کے اوپر، وہ اس کا کلا کما ہونا، یعنی کہ ایک ایگزسٹینشل تھریٹ ہے ان کو۔ سو اس لیے یہ بلاول صاحب اپنے منہ اٹھا کے آ کے ہمیں لیکچر دے رہے ہیں کہ جی یہ آئین سازی کے اندر یہ سب سے آگے ہیں اور ان کا فیملی سب سے آگے ہے۔ میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ ایک خاصی وسیع اتفاق رائے سے 1973 کا آئین جو ہے وہ منظور ہوا، اور اس میں کلیدی کردار جو ہے ذوالفقار علی بھٹو صاحب، جو ان کے گرینڈ فادر تھے، انہوں نے ادا کیا۔ لیکن یہی ذوالفقار علی بھٹو صاحب تھے، اور یہ ان کی اولاد اب آگے دیکھ لیں، یہی ذوالفقار علی بھٹو صاحب تھے جنہوں نے 1976 میں 5ویں ترمیم کی، اور 5ویں ترمیم کو بھی اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ اس وقت کے جو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے، ان کا نام سردار اقبال تھا۔ انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کے ایک سیاسی مخالف چودھری ظہور الہی، جو ان کے والد تھے پرویز الہی صاحب کے، ان کو بیل دے دی تھی۔ تو ذوالفقار علی بھٹو نے آئینی ترمیم کر کے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو اپنے عہدے سے ہٹا دیا تھا۔ اتفاق ایسا ہے یہ کہ اس وقت کے اسپیکر اسمبلی ایاز صادق کے وہ فادر ان لا تھے، اور ایاز صادق صاحب اب عدالتوں کی نافرمانی کے اندر سب سے پیش ہیں۔ اور یہ بلاول بھٹو صاحب جو ہیں، یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو کھوکھلا بیان دے رہے ہیں کہ ہم نے عوام کو انصاف دلانا ہے، اور وہ کوئی کہ تاخیر ہوتی ہے انصاف دلوانے میں، آپ کے خیال میں تاخیر نہیں ہوتی؟ میں آپ کو عرض کرتا ہوں نا، تو میں اس سے بالکل انکار نہیں کر رہا، لیکن یہ اصلاحات کی بدنیتی پتہ ہی اس لیے لگتی ہے کہ یہ شروع اس کو کانسٹیٹیوشنل کورٹ کو کہاں سے کر رہے ہیں؟ سپریم کورٹ کو ڈسمینٹل یا اس کو ناکارہ بنانے کے لیے یہ شروع اس کو وہاں سے کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں حکومت از ہینگنگ بائی اے تھریڈ، اور ان کو اپنے وجود کو ان کے خطرہ ہے، اس لیے سب کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ تو رانا صاحب سے بھی پوچھ لیتے ہیں، آپ نے تو ولید صاحب کی باتیں سن ہی لی ہیں، اور بہت ہی لیک آف ٹرسٹ ہے ادھر۔ بہت مشکل ہوگا آپ لوگوں کو پی ٹی آئی کو ایٹ لیسٹ کنونس کرنا۔ ایک تو ایگزسٹینشل تھریٹ کا انہوں نے کہہ دیا ہے کہ یہ تو مقصد ہی آپ لوگوں کو اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہے۔ بہت سی چیزیں اس میں سپریم کورٹ کو ڈسمینٹل آلموسٹ کرنے کی یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ اسی کے مترادف ہوگا۔ کیا کہیں گے آپ کو؟ ہاؤ آر یو گوئنگ ٹو جسٹیفائی اٹ؟ اور اگر اتنی زیادہ اپوزیشن ہو، ہاؤ آر یو گوئنگ ٹو مینیج اٹ ایز ویل؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جو اتنے پروٹیکٹیو ہے آلریڈی جو نظام ہے جو چل رہا ہے عدالتوں کا، یہ دنیا کے اندر تو باٹم میں رینکڈ ہے۔ یعنی کہ جس نظام کو یہ پروٹیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں، جو کرنٹ نظام ہے عدالتی، وہ دنیا میں باٹم 10 کے اندر رینکڈ ہے، اور وہ اس کی جو جسٹس کی ڈسپنسیشن ہے وہ تو ہے ہی نہیں۔ ایک عام آدمی کا اگر پالا پڑ جائے عدالتوں سے، تو اس کا بیٹا، بلکہ اس کا بیٹا بھی جو ہے وہ عدالتوں کو ہی بھگتتا رہتا ہے۔ اور آئینی عدالتیں جو ہیں، ہم کوئی یہ نئی چیز ایجاد نہیں کرنے جا رہے جو نان ایگزسٹنٹ ہو دنیا کے اندر۔ اس کا کانسیپٹ درجنوں ممالک میں ہے، بلکہ 80 سے زائد ممالک میں آئینی عدالتیں جو ہیں وہ ایگزسٹ کرتی ہیں۔
اور دیکھیں یہ کام 2/3 اکثریت اگر ہوگی, اگر اس کے اندر بائن ہوگا میجورٹی جماعتوں کا جو 2/3 بنائیں گی, تو تبھی یہ ممکن ہوگا. تو یہ کنسنسس بنانے کا ایک عمل ہے اور اس عمل کے اندر سب کو شامل ہونا چاہیے. اب آپ یہ ضرور تجویز دے سکتے ہیں, پی ٹی آئی والوں کو بھی اس میں شامل ہونا چاہیے کہ اس پروسیس کو ایسا ہونا چاہیے یا ایسا نہیں ہونا چاہیے, اور یہی گفتگو جو ہے وہ جمہوریت میں ہونی چاہیے کہ آپ اپنا انپٹ دیں کہ ہاں آئینی عدالتوں کا کانسیپٹ اگر باقی ملکوں میں ہے اس کو اس طریقے سے بہتر کر لیں, یا یہ آپ اس میں جز ڈالیں گے تو یہ اور بہتر ہو جائے گا. لیکن اگر آپ اپنے جو ہے کوئی پری کنسیوڈ آئیڈیاز کی وجہ سے آپ اس کو کہیں کہ ہم اس کو مانتے ہی نہیں ہیں, یہ آپ کو بینیفٹ مل رہا ہے, تو ہمارا بھی یہ خیال ہے کہ جہاں آئینی فیصلے ہوئے جس میں 63A کی تشریح ہوئی, یا پھر ابھی یہ جو 12 جولائی کا جو فیصلہ تھا, یہ بینیفیشریز ہیں آئین کے ری رائٹنگ کے. جہاں آئین ری رائٹ کیا گیا اس کے یہ بینیفیشریز ہیں, اور ٹرائیکوٹمی آف پاور جو ہے سیز کی اجازت نہیں دیتی. دیکھیں سپریم کورٹ کا بالکل یہ پریروگیٹو ہے کہ وہ آئین کی تشریح کرے, لیکن آئین کی تشریح کرتے ہوئے دے کی ناٹ ری رائٹ دا کانسٹیٹیوشن, امینڈ دا کانسٹیٹیوشن اور کریٹ اے نیو کانسٹیٹیوشن. یہ پریروگیٹو اسمبلیز کا ہے, پارلیمنٹ کا ہے, اور جہاں آپ ایک دوسرے کی ڈومین میں جاتے ہیں وہاں کانفلکٹ ارائز ہوتا ہے, وہاں ایروژن جو ہے پولیٹیکل سٹیبلٹی کی آپ ابھی تو کانفلکٹ ہے, پرٹیکولرلی 12 جولائی والے فیصلے کی آپ بات کر رہے ہیں, اس کا جو تفصیلی فیصلہ آیا, یو آر کلیئرلی ان کانفلکٹ ود دا سپریم کورٹ آف پاکستان. آپ کو وہ کانفلکٹ ریزالو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ الٹیمیٹلی آپ کو کیا لگتا ہے, یا تو الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کی زد میں آئے گا, یا مے بی وزیر اعظم اس کی زد میں آ سکتے ہیں اگر عمل درآمد الٹیمیٹلی نہ ہو سکا؟ دیکھیں اب اس فیصلے میں بھی اگر آپ کا جو آرٹیکل 51 اور 106 ہے, اٹ از آئین کا, اٹ از ایڈمنٹلی کلیئر کہ اگر آپ انڈیپینڈنٹس نے 3 دنوں کے اندر جو ہے ایک جماعت کو جوائن کرنا ہے, اب انہوں نے جماعت جوائن کر لی سنی اتحاد کاؤنسل, اب کس آئینی شک کے تحت آپ ان کو دوبارہ پی ٹی آئی میں بھیج رہے ہیں؟ یہ تو عدالت میں بتانا تھا نا الیکشن کمیشن نے. تو نہیں بتایا نا, عدالت نے وہ آئینی شکیں نہیں بتائیں کہ وہ کس طریقے سے آئین کے آرٹیکلز کو ان کو وائلیٹ کر رہی ہے, یا یہ بھی نہیں بتایا کہ اگر الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ سمبل نہیں دیا کیونکہ ایک جماعت نے الیکشن ان کے کلادم تھے یا ان کے اپنے آئین کے مطابق الیکشن نہیں ہوئے, تو ہاؤ از اٹ انلیگل؟ تو جب آپ اس طرح کے ری رائٹنگ آف کانسٹیٹیوشن کے فیصلے کریں گے تو وہاں پارلیمنٹ نے اپنی لیجسلیشن کی, پارلیمنٹ نے اپنی امینڈمنٹس کی الیکشن ایکٹ کے اندر, اور وہ آج ویلڈ ہیں, وہ قانون ہے آج کا. تو یہ ڈیفینیٹلی جو آج کا قانون ہے وہ امپلیمنٹ ہونا چاہیے. سو آج کا قانون ہے, آپ کا وہی موقف ہے کہ وہ امپلیمنٹ ہونا چاہیے. ولید صاحب آپ نے سنی لیا, وہ کہتے ہیں جہاں ان کے مطابق آئین ری رائٹ ہو رہا ہے, جہاں آپ بینیفیشری ہیں آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہو, اور اب آپ کی یہ پریزمپشن ہے کہ ہم بینیفیشری ہوں گے اس ترمیم کے, اس پہ آپ لوگ شور مچا رہے ہیں. اچھا جی, میں پہلے وہ مکمل کر لوں آخری بات جو بلاول صاحب کے حوالے سے میں کہہ رہا تھا. اگر اصلاحات لانی ہے, اور چلیں ابھی یہاں جو بات ہو رہی ہے اصلاحات کے حوالے سے, اصلاحات ہی لانی ہے اور اگر جلد انصاف دینا ہے تو اس کا طریقہ, اور یہ سارے ماہرین اس پہ متفق ہیں, اس کا طریقہ ہے کہ سول کورٹ سے آپ شروع کریں, اس کے بعد آتے ہیں سیشنز کورٹ, وہاں پہ آپ اسٹرینتھ بڑھائیں, وہاں پہ آپ کیپیسٹی, وہاں پہ آپ ریسورسز لے کے آئیں, وہاں پہ آپ مین پاور لے کے آئیں, اس کے آگے آتے ہیں ہائی کورٹس, اس کے اوپر آتا ہے سپریم کورٹ. لاہور ہائی کورٹ کی سینکشن اسٹرینتھ میں ایگزامپل کے طور پہ بتاتا ہوں 60 ججز ہے, 38-40 سے اوپر تقرر ہی نہیں ہو رہا, 20 اسامیاں خالی ہیں, اور کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے سپریم کورٹ میں اصلاحات لے کے آنی ہے, جب نیچے سے سسٹم کو ٹھیک نہیں کیا جا رہا. یہ جو ہے میں سمجھتا ہوں یہ پہلی بات ہے. دوسری بات چلیں یہ ہے نیت اور ٹائمنگ کی. میں ایک شرط عائد کر دیتا ہوں اپنی پارٹی کی طرف سے, چلیں ہم سے بات چیت, ہم مانیں یا نہ مانیں, ہم سے بات چیت کرنی ہے اس کے اوپر. آپ اس کی ٹائمنگ کی جو ہے بدنیتی, اس کو ایک سائڈ پہ کر دیں, اور یہ پروسیس آپ 1 نومبر سے شروع کر لیں کہ آپ نے ہم سے بات چیت کرنی ہے, پی ٹی آئی کو بھی آن بورڈ لانا ہے کانسٹیٹیوشنل ریفارم کے اوپر, تاکہ یہ والا سائڈ پہ ہو جائے مسئلہ کہ جی موجودہ چیف جسٹس آف پاکستان کی ریٹائرمنٹ کی جو تاریخ ہے اور جو نیکسٹ سینئر موسٹ جج کی ایلیویشن کی تاریخ ہے وہ ایک ہی ہے, 25 اور 26 اکتوبر.
یہ سارا کچھ اس سے بعد ہو تاکہ اس کے ساتھ اس کو کوئی لنک نہ کر سکے. پھر کوئی بات ہو سکتی ہے. اگلی بات یہ ہے جو واضح کی جا چکی ہے, یہ سول لا والے سسٹمز والی کنٹریز میں کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا تصور ہوتا ہے. ہم کامن لا کنٹری میں ہیں اور یہاں پہ واحد کانسٹیٹیوشنل کورٹ وہی سپریم کورٹ ہے یا ہائی کورٹس ہیں جو. آپ کو لگتا ہے یہ پرسن اسپیسیفک ہو رہا ہے جو ہو رہا ہے ولید صاحب؟ بالکل 120% پرسن اسپیسیفک. اور آپ یہ سجیشن آپ کو مل گئی پھر؟ بالکل, یہ بلکہ رانا صاحب ہمارے ساتھ ہیں تو ہم آپ سے پوچھ ہی لیتے ہیں. ولید صاحب نے بڑی کیٹیگوریکلی یہ سجیشن بھی دے دی ہے اور اس کے بعد شاید بات آگے بھی چلی جاتی ہے. ڈو یو فائنڈ اٹ فیئر؟ اور ڈیٹ بھی دے دی ہے کہ اس کی بات کر لیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ کبھی بھی یہ والا جو اعتراض ہے کہ ٹائمنگ جو ہے وہ اس کی خراب ہے یا جو ہے وہ میلافائڈ ہے, یہ تو اپوزیشن ہر وقت اس طرح کا الزام لگا سکتی ہے کیونکہ ہر وقت کوئی نہ کوئی ایسے معاملات چل رہے ہوتے ہیں. ان کے ساتھ بیٹھا جا سکتا ہے, ان کی بات سنی جا سکتی ہے اگر یہ بیٹھنا چاہے. رانا صاحب ویسے آپ ہمارے ساتھ ہیں, ولید صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. فار دا سیک آف دس آرگیومنٹ یہ سجیشن اگر آ جائے, بات کو آپ بھی آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو مان بھی سکتے ہیں اس میں, مطلب اٹس ناٹ سچ این انفیئر سجیشن. دیکھیں بالکل جب یہ بیٹھیں گے تو ضرور کسی کی بات سنی جا سکتی ہے اگر ان کا پوائنٹ جو ہے ویلڈ ہے اور ہماری بات بھی سنی جا سکتی ہے تو بیٹھنے سے ہے. لیکن یہ اعتراض تو ہمیشہ لگایا جا سکتا ہے کہ ٹائمنگ جو ہے وہ اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ یہ کرنا چاہتے ہیں یا جو ہے ان کی میلافائڈ انٹینشن ہے کیونکہ یہ چاہتے ہیں, کیونکہ ہر وقت اپوزیشن اور گورنمنٹ کے درمیان کچھ نہ کچھ چل رہا ہوتا ہے. بہرحال یہ آئینی ترامیم جو ہیں یہ جوڈیشل نظام کو جو ریویمپ کرنے کی ضرورت ہے ہم سمجھتے ہیں اس کے لیے مسٹ ہے اور حکومت اس کے لیے کنسنسس بلڈنگ کر رہی ہے. اور کنسنسس بلڈنگ اگر ہوتی ہے, اگر ہمارے پاس 2/3 کا کنسنسس ہوتا ہے تو تبھی یہ ہوگا, اس سے پہلے تو نہیں ہوگا نا. تو یہ بھی پروگیٹو ہے, یہ رائٹ ہے پارلیمنٹ کا کہ اگر اس کے پاس 2/3 کی میجورٹی ہے اور وہ 2/3 کا کنسنسس ہے. مولانا فضل الرحمان کتنا کوئی مانے ہوئے ہیں, مطلب 50% مانے ہوئے ہیں, 60% مانے ہوئے ہیں, 70% یا پھر مان گئے ہیں؟ یہ دیکھیں یہ تو مجھے تو آئی ایم ناٹ ان دا کمیٹی وچ از نیگوشیٹنگ ود دیم, لیکن ان کے ساتھ انٹریکشن جاری ہے, ان سے بات چیت جاری ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ملک کے وسیع تر مفاد کے لیے کنسنسس بلڈنگ ہونی چاہیے اور سب جماعتوں کو اس کا حصہ بننا چاہیے. سب جماعتوں کو اس کا حصہ بننا چاہیے. ولید صاحب وہ کہہ رہے ہیں بیٹھ کے بات کر لیں, سجیشن تو دے رہے ہیں لیکن بیٹھ کے بات کریں گے تو پھر کوئی بات آگے بڑھے گی نا. جی میں 2-3 سجیشنز ابھی دے دیتا ہوں, ایک اور دوہرا بھی دیتا ہوں. پہلی اس کے علاوہ بھی بیٹھ جائیے گا. 1 نومبر کے بعد یا 1 نومبر کے بعد بیٹھتے ہیں. نمبر 1 چلیں میں ایک پیکج جو ہے ابھی پروپوز کر دیتا ہوں. 1 نومبر کے بعد بیٹھتے ہیں تاکہ یہ ایشو جو ہے ختم ہو جائے کہ یہ پرسن اسپیسیفک والی بات جو ہے کہ کورٹ تک جائیں گی. تیسری بات یہ کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنانے کے بجائے جو موجودہ سپریم کورٹ ہے اس کے اندر ایک کانسٹیٹیوشنل بینچ خاص طور پہ تشکیل دینے کے اوپر جو ہے ہم کسی قسم کی جو ہے اعتراض رکھتے نہیں ہیں. یہ حامد خان صاحب جو ہیں ہمارے سینیٹر اور جو لائر لیڈر بھی ہیں یہ بھی واضح کر چکے ہیں علاوہ اس بات کے کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہماری لاشوں کے اوپر بنے گا. یس, سپریم کورٹ کے اندر کانسٹیٹیوشنل بینچ بن جائے. اور لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ, میں صرف آج صبح کا اخبار کھول کے آپ ڈان کا ایڈیٹوریل پڑھ لیں جس کا عنوان ہے پوائنٹ آف نو ریٹرن, یا ہم ایک ناقابل واپسی مرحلے پر آ گئے ہیں. اب جس طرح سے ایک کھلی ترتیب سے حکومت نے سپریم کورٹ کے فیصلوں کی نافرمانی کرنے کا جو تسلسل ہے اس کو اب ایک اور لیول پر لے گئے ہیں, ایلیویٹ کر دیا ہے اس نافرمانی کا کہ اب سپریم کورٹ ڈیفنکٹ یا ناکارہ ویسے ہی کر دیا ہوا ہے انہوں نے. تو یہ بیک گراؤنڈ جب ہے, جب سپریم کورٹ موجودہ کو ناکارہ کر دیا ہوا ہے اور ایک نیا کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنانا جا رہے ہیں, تو اس سے نیتوں کا تو اندازہ ہو جاتا ہے. اور یہ تو سارا سسٹم انریول کرنے کو ہے, یا میں نہیں کہہ رہا, یہ ایک اخبار کہہ رہا ہے جو میری ملکیت نہیں ہے. ولید صاحب لیکن جب آپ اتنے اسٹرانگ ورڈ چوائس آف ورڈز ہوتی ہیں نا کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہماری لاشوں پہ سے گزر کے بنے گی, تو پھر بات چیت کی گنجائش بچتی نہیں ہے. میں نے عرض کیا نا جی کہ بات چیت ایک سپریم کورٹ کے ایگزسٹنگ سپریم کورٹ کے اندر ایک اسپیشل بینچ کانسٹیٹیوشنل معاملات کے لیے بنانے پر ہمیں اعتراض نہیں ہے, لیکن اس طرح کورٹ کو ڈسمینٹل کرنا اور پھر کانسٹیٹیوشنل کورٹ ایسا بنانا جو کہ تابع ہو حکومت کے, جو تابع ہو پارلیمنٹ کے, جس کے ججز کو اس طرح ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے جس طرح ڈپٹی کمشنروں کو اور ڈی پی اوز کو کیا جاتا ہے, یہ ٹرائیکاٹمی آف پاورز کے اوپر ایک کھلا وار ہے.
اور یہ اچھا ولید صاحب آپ نے اب کچھ سجیشنز دے دی ہیں, رانا صاحب ہمارے ساتھ ہی ہیں, پوچھ بھی لیتے ہیں, لیکن یہ نہ ہو کہ آپ کی اتنی اسٹرانگ گیون سجیشنز بانی پی ٹی آئی جو ہے وہ اینڈ میں آ کے مسترد کر دیں کہ یہ تو کوئی آفیشیل بات ہی نہیں تھی. ان اینی کیس رانا صاحب کیا لگ رہی ہیں آپ کو یہ سجیشنز جو ہیں, یہ آپ کو فیئر لگ رہی ہیں؟ ایک تو وہ کہہ رہے ہیں 1 نومبر سے پہلے ہم بیٹھیں گے نہیں, اس کے بعد ہی بات کریں, پھر کانسٹیٹیوشنل بینچ کی بات ہو رہی ہے. واٹ ڈو یو تھنک آف دیز؟ یہ دیکھیں, ایک تو یہ پرسن اسپیسیفک کوئی بھی اس میں امینڈمنٹ نہیں ہوگی. ایک سلیکشن کا جب ایک نیا کورٹ بنے گا تو اس کے جو چیف جسٹس ہیں اور دیگر جو اس کے جسٹسز ہوں گے ان کا ایک سلیکشن کا میکنزم بنے گا. اس میں کوئی بھی کوالیفائی کر سکتا ہے. یہ لازم تو نہیں ہے کہ ایک اسپیسیفک بندہ جن کے خلاف یہ ریفرنس لے کے آئے وہی ہوگا, کوئی اور بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اٹ از اوپن. دوسرا دیکھیں, جو پوسٹنگ ٹرانسفرز کی یہ بات کریں وہ بھی اس جوڈیشری نے ہی کرنی ہے. اس کے اندر ایگزیکٹو کا کوئی رول نہیں ہے جو یہ کہہ رہے ہیں ہائی کورٹ کے ججز, اور اس کے اندر بھی اگر کوئی بہتر سجیشن ہے وہ ٹیبل پہ لے آئے. دیٹ کین بی ود ان دیٹ فریم ورک, اس کو بہتر بنایا جا سکتا ہے, لیکن اس میں ایگزیکٹو کا کوئی رول نہیں ہے. باقی آپ بھی سیپریشن کی بات کر رہے ہیں کہ آپ کانسٹیٹیوشنل میٹرز کو سیپریٹ کر لیں اور جو سول میٹرز ہیں ان کو سیپریٹ کر دیں, تو اس کی بہتر سیپریشن یہی ہے کہ وہ کورٹس ہی سیپریٹ ہو جائیں. آپ بینچ بنانے کی بات کریں ان کو ویسے سیپریٹ کر دیں. تو یہ چیزیں دیکھیں, یہ سب کچھ ٹیبل ٹاک پہ ہوگا اور یہ ایسے بڑا ڈیٹیلڈ اس پہ ورکنگ ہوں گی. آپ دنیا کے ماڈلز کو اسٹڈی کریں گے, پھر آپ اپنا جو ہے وہ اس کی کریکشن لے کے آئیں گے. جو کافی کام ہو چکا ہے اس کا حصہ بن جائیں اور پھر چیزیں دیکھی جا سکتی ہیں. ورنہ گورنمنٹ از موونگ فارورڈ ود اٹ بیسڈ کہ یہ کنسنسس بلڈنگ ہو جائے, اور پارلیمنٹ اگر 2/3 اچیو کرتی ہے تو یہ پارلیمنٹ کا رائٹ ہے کہ وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرے. اور کوئی لائر موومنٹ نہیں ہو رہی کیونکہ بارز کے ساتھ تو جا کے گورنمنٹ انٹریکٹ کر رہی ہے, بارز کو انسٹیگیٹ نہیں کر رہی, بارز کے ساتھ ڈسکشن کر رہی ہے, بارز کے ساتھ وہ پروپوزل شیئر کر رہی ہے, اس سے گفتگو کر رہی ہے. یہی کنسنسس بلڈنگ کا حصہ ہے. یہ گورنمنٹ کر رہی ہے, یہ بلاول صاحب کر رہے ہیں, اور جو ہے میرے خیال سے مسئلہ یہ ہے کہ معیشت ٹھیک ہو رہی ہے, مسئلہ یہ ہے کہ جو انڈیکیٹرز ہیں اکانومی کے وہ بہتر ہو رہے ہیں, اور یہاں پولیٹیکل انسٹیبلٹی پھیلانی ہے, اکنامک انسٹیبلٹی پھیلانی ہے تاکہ سیاست چمکتی رہے. ٹھیک ہے جی, آپ کا یہ کہنا ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ اکانومی بہتر ہو رہی ہے, انڈیکیٹرز بہتر ہو رہے ہیں, اس لیے پی ٹی آئی یہ سارا کچھ کر رہی ہے. ولید صاحب, یو وانٹ ٹو ایڈ سم تھنگ, یور لاسٹ تھاٹس, بیکاز وی ہیو ٹو ریپ دس اپ. ولید صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی بیچ میں کچھ آواز رک گئی تھی. جی یور لاسٹ تھاٹس, وی نیڈ ٹو ریپ دس اپ ناؤ. کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی چلیں جی, میں پھر سے یہ کہوں گا دنیا کے سسٹمز ہمیں بھی اسٹڈی کرنے دیں, ہمیں 1 مہینہ دے دیں, ہم سسٹم اسٹڈی کر لیتے ہیں, پھر گفتگو شروع کر لیں گے 25-26 اکتوبر کے بعد. دوسری بات یہ ہے کہ 2/3 کے پاس اختیار آئین کی ترمیم کا اور قانون کو منظور کرنے کا اختیار بھی اسمبلی کے پاس ہوتا ہے, پارلیمنٹ کے پاس, لیکن آئین کی بنیادوں سے باہر آپ نہیں جا سکتے, نہ 2/3 اکثریت سے, نہ سادہ اکثریت سے. اس لیے سسٹم کو ٹریول کریں, بیکاز دنیا بھر اب یہی دیکھ رہی ہے کہ سسٹم کو انٹریول کرنے کا جو ہے اب پورا ایک منصوبہ جو ہے اس پہ عمل درآمد ہو رہا ہے. ولید صاحب, you made your point. Thank you very much for being with us. رانا صاحب شکریہ. There you go. اب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہاں کوئی ٹیبل ٹاک ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ تو اب انتظار کیجئے.